نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں کل ان کا ایک سنگنگ ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا، تو وہ اسی موضوع کی مناسبت سے تھا، تو مجھے لگا کہ شاید اس کے اوپر تھوڑی سی ان سے بات بھی کرنی چاہیے، تو ہم نے ہمارے پروڈیوسر صاحب ان سے ایک سوال بھی ریکارڈ کر کے لائے ہیں۔ یہ ان کے گانے کے شوق کے والے سے، گانا اسی کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہے۔ پہلے ان کا جواب سن لیجئے کہ انہوں نے کہا کیا۔ یہ تو ایک بہت ہی پرانا لکھا ہوا ترانہ تھا، ایک جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال پر ایک شاعر نے لکھا تھا، غالباً وہ ادیب سہارنپوری تھے، اور یہ ہماری فیملی میں میری فیملی کے بزرگ حضرات، خاص طور پہ میرے مرحوم سسر، وہ گایا کرتے تھے، تو وہاں سے ہم نے یہ سیکھا تھا۔ تو اس کے کچھ اشعار تھے جو میں نے ایک دن ٹیلی فون پہ ریکارڈ کیے، اس پہ کسی نے میوزک ڈال دیا، تو وہ میں نے اس کو اور لوگوں کو بھی سنایا۔ تو بہرحال اس کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، اور پاکستان کی جو اس وقت جو صورتحال رہی ہے پچھلے 10 سال میں، بلکہ اس سے زیادہ، یہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی، تو نعیم الحق صاحب کا وہ تھوڑا سا گانا گنگناتے ہوئے آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ نعیم الحق صاحب کا ایک نیا روپ ہے، دکھائیے گا جی۔ ارے وہ گانا نہیں ہے، وہ ایک ترانہ ہے، اس کے 2 اشعار میں آپ کے لیے پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ یہ اقربا نوازیاں، یہ فرض ناشناسیاں، جگہ جگہ کھلی ہوئی یہ رشوتوں کی منڈیاں، ظہور انقلاب کی یہی تو ہیں نشانیاں، تمام ہو چلی شب علم سحر قریب ہے، تمام ہو چلی شب علم سحر قریب ہے، ذلیل قوم ہو تو ہو، وطن تباہ ہو تو ہو، مگر نہ جائے دھن کے دھن سمیٹ لو سمیٹ لو، مگر نہ جائے دھن کے دھن سمیٹ لو سمیٹ لو، ظہور انقلاب کی یہی تو ہیں نشانیاں، تمام ہو چلی شب علم سحر قریب ہے۔ یہ ایک حکمران طبقے، بلکہ ملک کی ہماری جو پوری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی جو 2 بیماریاں ہیں، ان 2 اشعار میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا حکمران طبقہ جو ملک کی دولت کو لوٹ چکا ہے، لوٹ رہا ہے اور لوٹنے کی خواہش رکھتا ہے، یہ اس کے متعلق بھی اشعار تھے۔